السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 17 ہے. سورہ حج شروع ہو رہی ہے. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. پارہ نمبر 17 ہے. سورہ حج شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ مبارکہ کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. وعلیکم السلام. یا ایھا الناس جب کہا جاتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس کا مطلب ہے بٹا سے اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں اے لوگو، چاہے گورے ہو یا کالے، عربی ہو یا اجمی، رنگ، نسل، زبان، وطن، کسی سے بھی تعلق ہے، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈر جاؤ، ربکم، اپنے رب سے. صرف مومنوں کو نہیں کہا جا رہا، صرف کافروں کو بھی نہیں کہا جا رہا. جتنے بھی روئے زمین پر انسان ہیں قیامت تک آئیں گے، ان سب سے خطاب ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ. اس کا مطلب ہے تم خود بخود نہیں بنے. پہلی بات یہ، تم خود بخود نہیں بنے. اس کائنات خود بخود نہیں بنی، تمہارا کوئی رب ہے، پھر اس نے پیدا کر کے تمہیں پالتا بھی ہے، تمہاری ضروریات پوری کرتا ہے. کون سی چیز ہے جو قرۂ ارض سے باہر سے تمہیں لانی پڑتی ہے؟ کوئی ایک چیز تو بتاؤ. دھوپ یہیں پہنچا دی، آکسیجن یہیں رکھ دی، الٹا تمہارے لیے سقف محفوظہ، ایک محفوظ چھت بنائی آسمان کو، کہ جو تمہارے اوپر جو ٹوٹے پھوٹے ستاروں کی جو بارش ہوتی ہے شہاب ثاقب،
تو اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں محفوظ کیا، تفصیل میں نے بتائی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں پالنے والا، اس سے ڈر جاؤ. اس کا مطلب ہے تو تم ایسے کام کر رہے ہو جو رب کو ناراض کرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے، رب کو ناراض کرنے والے کاموں کی وجہ سے رب کا عذاب تمہارے اوپر آ سکتا ہے. لہذا کیا کرو، تم اپنے رب سے ڈر جاؤ. جس سے ڈرتے ہیں نا اس سے بچتے ہیں، دور بھاگتے ہیں. کئی دفعہ وضاحت کی میں نے، دنیا میں جس چیز سے انسان ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے. یہ ظالم درندہ ہے، دور بھاگو. یہ انسان بڑا کیا ہے جی، یہ ہاتھ چھوٹ منہ پھٹ گولی کی زبان سے بات کرنے والا بڑا ظالم انسان ہے، اس سے دور رہو. بجلی کی تار ننگی ہے، اس سے دور رہو کہیں نقصان نہ پہنچے. دیوار گرنے والی ہے، چھت گرنے والی ہے، اس سے دور رہو. جس چیز سے بھی ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبد الخالق صاحب وہ ذات ہے، اس سے جو جتنا ڈرتا ہے اتنے قریب ہوتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو متقی پرہیزگار ہے اللہ کے ہاں اس کی عزت سب سے زیادہ ہے. کتنا مہربان رب ہے وہ. دیکھیں ماموں نے تھپڑ مارا نا، بھانجا کہے گا میں ماموں سے نہیں بولتا، دادا ابو نے مارا ہے، ابو نے مارا ہے، چچا نے مارا ہے، بھیا نے مارا ہے، بہن نے مارا ہے. ماں مارتی ہے، بچہ پھر اس کی گود میں جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ تھپڑ مار کے پھر دور کرتی ہے، پھر روتا ہوا اس کی گود میں آتا ہے. تو ہمارا ہے تو ایک ہی. وہ جو ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں سزائیں دیتا ہے، اس میں بھی اس رب کی محبت ہے. وہ ماں جو رات کو بچے کی چیخ کے اوپر تڑپ کے اٹھ بیٹھتی ہے، ہے میرے بیٹے کو گرم ہوا نہ لگے، ہے میرے بچے کو کیا ہو گیا. وہی ماں صبح جب بچہ سکول نہیں جاتا تھپڑ مار مار کے گھسیٹ کے پہنچا کے آتی ہے. بوٹا صاحب کیا کہیں گے، یہ ظالم ماں ہے. بچے کی خیر خواہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں اس کے مستقبل کے لیے کتنا فائدہ ہے تعلیم حاصل کرنا، لیکن یہ ضد کیے بیٹھا ہے اس لیے میں اس کو چھوڑ جاؤں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بندے کو جھنجھوڑتا ہے تو وہ ظالم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کو جب دنیا میں تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں، اللہ ہمیں عافیت میں رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ چھاڑ دیتا ہے. یہاں تک کہ جب رب سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے گناہ صاف ہوتے ہیں. لیکن جو بے دین ہے، کافر ہے، اس نے جو تھوڑی بہت نیکیاں کی، اچھے کام کیے، کرتے ہیں نا. یہ گنگا رام ہسپتال بنایا ہندو نے، گلاب دیوی ہسپتال بنایا جی، یہ مشن ہسپتال کرسچنوں نے بنائے جی، ریڈ کراس تنظیم عالمی جی، اور اسی طرح سے کنگ ایڈورڈ کالج، میڈیکل کالج جی، اور کتنے حکیم نادر قیمتی نسخے سینے میں لے کر ہی زمین میں دفن ہو گئے، انہوں نے کسی کو نسخہ دیا نہیں ہے کیسے جی. اور انہوں نے میڈیکل کالج بنا کر لوگوں کو وہ تعلیم دی، ہنر دیا، فن دیا، سیکھو. ٹیکنیکل کالج بنائے، لائبریریاں بنائیں، ایجادات کی. جنگوں میں، زلزلہ زدگان علاقوں میں، سیلاب زدگان علاقوں میں، سیلاب زدہ علاقوں میں جا کر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں نا. لیکن کس کے لیے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے، نام و نمود کے لیے. ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا، آخرت کے لیے کیے نہیں، اللہ پر ایمان ہی نہیں. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ان کے اچھے کاموں کا بدلہ یہیں دے دیتا، کر لے عیش، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ایمان ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانوں ڈر جاؤ اپنے رب سے. سورہ حج شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ. ان بے شک زلزلہ الساعتی، قیامت کا، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے. آج زلزلے آتے ہیں، اللہ ہمیں عافیت میں رکھے. زمین کی ایک آدھ پلیٹ ہلی، کہتے 7 پلیٹیں ہیں، 7 بر اعظم 7 پلیٹوں پر رکھے ہوئے ہیں. جب ایک پلیٹ ہلتی ہے، کھسکتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ سینکڑوں میل تک اس زلزلے کے اثرات جاتے رہتے ہیں.
تو ایک پلیٹ ہلتی ہے اور ریچر اسکیل پر سب سے زیادہ طاقت جو ہے وہ جو چیک کی گئی وہ ریچر اسکیل پر 9 ہے. جو سونامی آیا تھا طوفان، سمندر کے اندر آتش فشاں پھٹا اور سمندر کی لہریں اٹھ کر ساحل کے اوپر آئیں اور تباہی پھیر گئی، تو ایسا زلزلہ تھا. تو یہ ایک سن 1935 میں کوئٹہ میں زلزلہ آیا 7.8 اور جو بالاکوٹ میں آیا تھا یہ 8 ریچر اسکیل پر 8 اس کی طاقت تھی، کوئٹہ والے سے زیادہ طاقت والا تھا اور وہ 9 تھا ریکارڈ میں جو ہے. لیکن قیامت والے دن فرمایا جب 7 پلیٹیں ہل رہی ہوں گی، اذا زلزلت الارض زلزالها استغفر اللہ، اور ریچر اسکیل پر اس کی طاقت چیک ہی نہیں ہو سکے گی کہ کتنی طاقت کا جھٹکا ہے. فلک بوس، عمارتیں زمین بوس ہو جائیں. وقال انسان مالا، انسان کہے کہ اس کو ہو کیا گیا. تو اس دن زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ القت معافی اب تخلت نکال کر باہر پھینک دے. تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے وہ زلزلہ جس کی طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں، وہ شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے. اچھا رب ذوالجلال ویسے فرما دیتے ہیں کہ وہ زلزلہ ہے، بڑی بات تھی. جب رب فرما رہا ہے شیء عظیم، ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں بہت بڑا حادثہ ہوا جی، ایک ہے جو رب فرمایا بہت بڑا حادثہ ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا اللہ میں عافیت میں رکھے. آمین آمین. فرمایا یوم، اس دن ترونہا، تم دیکھو گے، تذہلو، گرا دے گی، کل مرضیاتن، بھول جائے گی، یعنی کل مرضیاتن، ہر دودھ پلانے والی، پلاتی ہوئی عورت، پلانے والی نہیں پلاتی ہوئی، یعنی گود میں بچہ ہے، شیرخوار ہے، اس کو دودھ پلا رہی ہے، پلاتی ہوئی، بچے کو دودھ پلاتی ہوئی ماں، اما ارضات، جو وہ دودھ پلا رہی اس بچے کو بھول کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ پڑے گی. یعنی عورت شیرخوار بچہ ہو نا تو بچہ روئے فوراً بھاگ کر اس کو دودھ پلاتی ہے، لیکن یہ دودھ پلا رہی ہے، بچہ گود میں ہے، لیکن وہ شیء عظیم اتنا سخت زلزلہ ہوگا کہ اس کو پھینک کر اپنی جان بچانے کی لگ جائے گی، اتنا سخت ہوگا، اللہ عافیت میں رکھے. فرمایا وَتَضَعُ، اور گرا دے گی، کل ذات حمل، ہر حاملہ عورت حملہ اپنا حمل گرا دے گی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بہت بڑا حادثہ ہو، اس وقت یہ ہوتا ہے. جٹ طیارہ رات کی تاریکی میں 1-2 بجے کے قریب ملتان کا ساؤنڈ بیرر توڑ کر اگر جائے تو کتنے لوگوں کے کمزور دل لوگوں کے ہارٹ اٹیک اور حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جاتے ہیں اور کانوں کے پردے پھٹنے قریب ہوتے ہیں، آواز اتنی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا وہ قیامت کا جو شیء عظیم ہے، اچھا فرمایا ہر حاملہ حمل گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو سکارا، جیسے نشے کی حالت میں ہو. دنیا کے اندر نہیں دیکھتے، کڑکتی دوپہر میں جب دوپہر کو چھٹی ہوتی ہے نا اسکول سے، تو سڑکوں پر جو رش ہوتا ہے ہر ایک کو اپنی پڑی ہوتی ہے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، کوئی دائیں سے بائیں سے، کوئی ادھر، مڑنا دائیں ہوتا ہے، اشارہ بائیں کھولا ہوتا ہے، ہوش ٹھکانے جلدی پہنچنا ہے، رش ہے، ٹریفک جام ہے، کیا حالت ہوتی ہے، سانس رک جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم دیکھو گے قیامت والے دن لوگ نشے میں ہوں گے، وما ہم، حالانکہ نہیں ہوں گے وہ بھی سکارا، نشے میں. تمہیں ایسے محسوس ہوگا جیسے مدہوش ہیں، نشے میں ہیں، حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولیکن، اور لیکن عذاب اللہ، اللہ کا عذاب ہی شدید ہوگا. یہ عذاب کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوگی کہ آنکھیں پتھرائی ہوئی، دل اچھل کر حلق میں پہنچے ہوئے، اور لدل حناجر، اور منہ اوپر اٹھائے ہوئے، چہرے پر سیاہی چھائی ہوئی. اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج 1 میل کے فاصلے پر، آج 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور ہم سے ملتان میں جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، سڑکوں کی تار پول پگھل جاتی ہے، رج برف بنانا چھوڑ دیتے ہیں، اے سی فیل ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر کیا ہے، 1 میل کے جب فاصلے پر ہو تو کتنی گرمی ہوگی، اور نیچے جتنے گنا اتنا پسینے کے دریا میں غرق ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، کسی کے کندھوں تک، کسی کے لگ بھگ باچھوں کو چیر رہا ہوگا. اچھا نیچے اتنا پانی اور اوپر اتنی ہیٹ ہو، خالد صاحب یہ تو بوائل ہونے والی بات نہیں، سٹیم روسٹ ہونے والی بات نہیں،
کتنی بھاپ اٹھے گی. اللہ ہمیں عافیت میں رکھے. تو اس لیے یوم عسیر کہا، بڑا تنگی والا دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن. لیکن مومن کے لیے ایک نماز کے وقت سے لے کر دوسری نماز کے وقت کے درمیان جتنا اس کو محسوس ہوگا. اللہ ہمیں انہی میں بنائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من جو یجادلو، جو جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے. نہ علم ہے نہ کوئی تجربہ ہے، کچھ بھی نہیں، ایسے اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کریں گے. کوئی تو کہتا ہے رب ہے ہی نہیں، دکھاؤ کہاں ہے. یہ خود بخود بن گیا، خود بخود رب چیلنج کرتا ہے. سارے انسان جنات مل جاؤ، سارے اسکالر مفکر مدبر اکٹھے کر، سارے انجینئر سائنسدان اکٹھے کر لو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، تم مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے. مل کر مکھی نہیں بنا سکتے. مکھی تمہاری پلیٹ میں سے خوراک لے کر اڑ جائے تم اس کو واپس چھڑا کر واپس نہیں لا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب. تم دعویٰ کرتے خود بخود بن گیا، چیلنج ہے مکھی بنا کر دکھاؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کرتے ہیں. اچھا، کوئی تو کہتے ہیں ہے نہیں، کوئی کہتے ہیں ہے لیکن اس کا پورا خاندان ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بیوی ہیں، بچے ہیں، اس کی نسل ہے، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو بھی ہے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا. اللہ نے اپنے نور میں سے نور جدا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نور سے پوری کائنات بنا دی. کسی نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، انہوں نے کہا فرشتے اللہ کے بیٹے. کس انداز کے ساتھ یہ بار بار یہ باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ بغیر علم کے بحث کرنا. وَيَتَّبِعُ، اچھا جب علم نہیں ہے نا تو پھر پیروی کرتے ہیں کلّا، ہر شیطان مرید سرکش کے. ایک ہوتا ہے مرید، عبد المجید صاحب، مرید کا معنی ہے چاہنے والا، ارادہ کرنے والا. ایک ہے مرید، وہ ہوتا ہے سرکش، باغی. تو مرید اور مرید صرف زبر اور پیش کا فرق ہے، معنی تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ فلاں مرشد کے مرید ہیں جی، یہ فلاں مرشد کے مرید ہیں جی. تو مرید اور مرید فرق یاد رکھیں. تو ہر سرکش شیطان کے پیروی کریں گے. شیطان انسانوں میں بھی ہے، جنات میں بھی. یعنی جو اللہ کو نہیں مانے گا، دیکھ لو اس کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے. شراب خانوں میں، کلبوں میں، جوئے کے اڈوں میں، بدکاری کے اڈوں میں. کیوں جی، ہے سے کہ نہیں؟ جس نے رب سے منہ موڑا پھر وہ کہیں کا نہیں رہا. جو رب سے جڑا، کیا مطلب؟ رب کے احکامات کی فرمانبرداری کی، سارے کام سیدھے ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کتبہ، لکھ دیا گیا ہے، علیہ، اس شیطان کے بارے میں، انہ، یہ کہ من، جو شخص تولا، اس کو دوست بنائے گا. اللہ نے یہ بات پہلے سے لکھ دی ہے، کیونکہ رب کو پتہ ہے جو شخص بھی شیطان سے دوستی لگائے گا، شیطان کو اپنا یار بنائے گا، دوست بنائے گا، فَأَنَّهُ، یہ کہ وہ يُضِلُّهُ، اس کو بھٹکا کر رہے گا، اس کو گمراہ کر. گمراہ نا راستہ گم ہو گیا، راہ گم ہو گئی، بھٹک رہا، جو بھٹک رہا ہے راہ گم ہی ہو گئی نا اس کی. وَيَهْدِيهِ، اور اس کو راہ دکھائے گا، چلا کر لے جائے گا، الی عذاب السعیر، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا. ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ناچتی ہوئی عورت ایمان لے جاتی ہے. ہمارے ایمان تو اتنے کچے کمزور ہیں، 2 ٹھمکوں پر ایمان ختم. تو وہ جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اللہ رب العزت کے ذات کے بارے میں بحث کی اور بغیر علم کے شیطان سرکش کی پیروی کی، اور جس نے شیطان کے ساتھ دوستی لگائی، وعلیکم السلام، وہ اسے بھٹکا کر چھوڑے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی عذاب کی طرف، جہنم کی طرف اس کو لے جائے گا. تو یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر ہے تمہیں، فی ریب، شک، من البعث، قیامت والے دن اٹھائے جانے کے بارے میں، اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو کہ پتہ نہیں قیامت ہے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں انسان. وعلیکم السلام. کیا سمجھا رہے ہیں
کن انسانوں کو؟ جن کو سرکش شیاطین جہنم کی بھڑکتی آگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، رب ان انسانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ رب کا کرم ہے کہ نہیں؟ آج جو جرم کرے، مجرم ہو، اس کو سمجھانے کے لیے کوئی تیار نہیں، لفظ اچھے ادا نہیں کرتے اس کے لیے۔ اے جہازیں، اے چورا، او زانیہ، او ڈکیٹا، او لٹیریا، او چورا، او فراڈی، او دھوکے باز، اس کو عزت سے کوئی نہیں بلاتا۔ لیکن کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا شخص جو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف جس کو سرکش شیطان لے کر جا رہا ہے، رب اس کو فرماتا ہے شک میں پڑا ہوا ہے، میں رب تجھے سمجھاؤں۔ کہاں شیطان کے کہنے پر لگ کر تو جہنم کی طرف جا رہا ہے؟ یہ اس رب کی مہربانی ہے کہ نہیں؟ ایسے کو سمجھاتا ہے۔ فرمایا سن، فَإِنَّا، بے شک ہم نے خلقناکم، تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو بھی اور تمہیں بھی مٹی سے غلے اجناس اگے، ابا اماں نے کھائے، خون بنا، خون سے مادہ تولید تیار ہوا، مٹی ہے نا بنیاد، آج بھی مٹی ہے، مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی سے ہی کھاتے ہیں، ساری زندگی مٹی سے ہی کھاتے ہیں نا، غلے اجناس خوراک ساری مٹی سے آ رہی، مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی سے ہی کھاتے ہیں، اور مر کر مٹی میں مل جانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے مٹی ہو کر رہیں تو دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کے سامنے اکڑتے ہیں، اس کے سامنے اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا دیکھو ہم نے تمہیں پیدا، تم خود بخود نہیں بنے، ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم پھر من نطفہ، نطفہ سے، اب مٹی سے نطفہ بنا دے، بے جان مٹی، اس سے جاندار نطفہ، کمال نہیں اس رب کا؟ اچھا غلے اجناس کھائے نا، اماں نے بھی وہی روٹی کھائی سالن، اور ابا نے بھی وہی کھایا، یہ روٹی اور سالن لے جائیں کسی لیبارٹری میں، کہا ایک قطرہ خون کا تو نکال دو، آج تک ایسی مشین ہی نہیں بنی۔ یہ انسان کے جسم میں جائے گا اللہ کی بنی مشین میں تو خون بنے گا۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یہ خون کی بوتل لے جاؤ، انہیں کہو اس میں سے مادہ تولید کا قطرہ نکال دو، ہے تو مشین؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنا، اور یہ مادہ تولید خالی ایسے مادہ تولید نہیں ہے، ایک قطرہ جو ہے اس قطرے کے اندر، یعنی ایک دفعہ مرد ریلیز جب ہوتا ہے تو ایک دفعہ کی ریلیز میں 2.5 کروڑ سپرم، کتنے؟ اور ایک سپرم جو ہے، ادھر میری طرف دیکھیں، یعنی اس کا یہ سر، پیچھے اس کی دم ہے، اس کے سر کے اوپر ایک کیمیکل کی تہ چڑھی ہوئی ہے، اس سر کے اندر اس کے جینیٹک کوڈ موجود ہے، اور ایک جین کے اندر اس کا پورا بایو ڈیٹا اس کے ڈی این اے میں ہے، اس کا بال کیسے ہوں، آنکھیں کیسے ہوں، سر کے بالوں سے پورا۔ اب وہ جینیٹک کوڈ پیچھے سے آ رہے ہیں، ننیال سے، ددیال سے، کہتا نا یہ اس کی عادتیں ماموں پر گئی ہیں، یہ اپنے چچا کے اوپر گیا ہے، اس کا ناک جو ہے نا اپنی خالہ کے اوپر گیا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ جینز آ رہے ہیں، تو اس میں جینیٹک کوڈ موجود ہیں۔ اب جینیٹک کوڈ موجود ہیں، اب یہ جب فلاپن ٹیوب کے اندر جاتا سپر، وہاں کے تیزابی ماحول میں اس کے جینیٹک کوڈ ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر کیمیکل کی ایک تہ چڑھا دی ہے تاکہ وہ ڈیمیج نہ ہو۔ 2.5 کروڑ سپرم اور اس کے مقابلے میں ایک انڈا، نمک کے ذرے کا آدھا، کتنا؟ نمک کا ذرہ ہے نا، اس کا آدھا، یہ ایک ایگ آیا۔ حیرت کی بات ہے بھٹا صاحب، ابا نے روٹی کھائی، سالن کھایا، وہی نان چھولے، وہاں سپرم تیار ہو رہا ہے، اور اماں نے کھایا تو وہاں سپرم نہیں، وہاں انڈا تیار ہو رہا ہے۔ ایک ہی گھر میں ہنڈیا پکی، ایک ہی گھر کا سالن، ایک ہی ماحول، ایک ہی سب کچھ، ادھر وہ کون کرنے والا؟ کون ہے کرنے والا؟ کون ہے کرنے والا؟ اللہ۔ اچھا پھر اس ایگ کے اوپر 2.5 کروڑ سپرم کی یلغار ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی،
جب یلغار ہوئی، اب وہ ایگ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ 2.5 کروڑ سپرم میں سے کس کے سر کے اوپر سب سے زیادہ کیمیکل کی تہ اچھی چڑھی ہوئی ہے. مجھے بتائیں 2.5 کروڑ لفافے ہوں، ان 2.5 کروڑ لفافوں میں سے آپ نے صرف کارڈ نکال کر دوبارہ پیک نہیں کرنا، بس دیکھتے ہیں کس کس کا نام لکھا ہوا ہے، نکالتے ہیں چیک کرتے ہیں. 2.5 کروڑ لفافوں کو چیک کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے اور بندے کتنے چاہیے؟ دن سے بھی زیادہ لگے گا. 2.5 کروڑ ہیں، ٹھیک ہے جی. اب یہ ایک انڈا اس نے لینا ہے 2.5 کروڑ سپرم میں سے ایک کو اندر آنے کی اجازت دینی ہے. یہ اکیلا تو کچھ کر نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ ہی سلیکشن کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی سلیکشن کرتا ہے. ایک چلا گیا اندر، ایک بچہ، 2 چلے گئے تو جڑواں بچے، 3 چلے گئے تو 3 بچے. انڈا 1 اور سپرم 2، سپرم 1، سپرم 3، ٹھیک ہے جی، سپرم 4. تو یہ کیا ہے؟ اب وہ چلا گیا، باقی سارے ختم. باقی سب میں اگر انڈا ملتا تو ایک انسان بننے کی صلاحیت موجود تھی. تو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اچھا، اب وہ ایک انڈا، اب وہ کیا بنا؟ نطفہ، مٹی سے بنا نطفہ. پھر فرمایا ثم، پھر من علقہ، پھر وہ بن گیا علقہ. علقہ معلق سے ہے، خون کا لوتھڑا. خون کا لوتھڑا بن کر رحم. اب دیکھیں ہمارا منہ ہے نا، منہ کے باہر کی جلد اور ہے، منہ کے اندر کی جلد اور ہے. منہ کے اندر والی بڑی حساس ہے. تو یہ جو زائگوٹ بنا، نطفۃ امشاج، ماں کا انڈا اور باپ کا سپرم، یہ جا کر رحم کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر لٹک جاتا ہے اور اس کی شکل جونک کی طرح ہوتی ہے. اس لیے کیا ہے؟ معلق، علقہ. تو جو ابارشن ہوتی ہے اس نے چمٹا ہوا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے وہاں سے خون کے ذریعے خوراک حاصل کرنی ہے، اس نے پلنا ہے. اچھا، اب ایک ادھر سے کیا آیا؟ توجہ ذرا، مضمون خوش کیا لگے، میں چاہتا ہوں ذرا جی یہ ٹاپک آیا تو اس کو ذرا آسان انداز سے. ادھر سے باپ کا سپرم آیا، ماں کا ایگ آیا، باپ کے اپنا ڈی این اے آیا، ماں کا اپنا ڈی این اے، یہ تیسرا ڈی این اے تشکیل پایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 40 دن رات تک یہ جو زائگوٹ ہے نطفۃ امشاج یہ اس شکل میں رہتا ہے. 40 دن رات کے بعد پھر کیا بنتا ہے؟ علقہ. لٹک گیا، خون چوس رہا ہے. 40 کے بعد جو ضائع کرواتے ہیں یا وارشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لگ بھگ وہ اس علقہ کو رحم کی دیوار سے چھڑواتے ہیں، اور یہ ایسا آپریشن ہوتا ہے کہ ماں کی زندگی موت کا بھی مسئلہ بنتا ہے. یہ بھی بتا دو، وہ کہتے ہیں 100 پکے بچے اور 1 کچا بچہ ایک برابر. سنی ہوگی مثال، یعنی 100 بچے پیدا کرنے سے جو کمزوری ہوتی ہے نا، تو جو ایک بچہ کچا ضائع ہو جائے ماں کو اس سے بڑھ کر کمزوری ہوتی ہے، ویکنس زیادہ ہوتی ہے. اور کسی دور کے اندر یہ جرم تھا، وہ لیڈی ڈاکٹر گرفتار ہوتی تھی، ڈاکٹر گرفتار ہوتے تھے، مقدمہ چلتا تھا. لیکن آج جو ہے وہ اس کو عام کر دیا، اس کو ہاں جی پیسے بھی ساتھ دیتے ہیں، بلکہ مشورہ بھی دیتے ہیں، اتنے بچے ہو گئے آپ اگلے والے بند کراؤ. تو اب کفار کے حرامی بچے لے لے کر پالتے ہیں، ان کے عیدی کے جھولوں میں ڈالے ہوئے، کوڑوں کے ڈھیروں سے اٹھائے ہوئے، ان کو پادری بنا کر، راہب راہبات بنا کر ان کو پرورش کرتے ہیں، اور ادھر حلالی بچوں کے اوپر پابندی لگائے. اب کیا ہوا؟ اب یہ 40 دن رات تک کیا بنا؟ نطفہ. اس نے شکل اختیار کی کس کی؟ علقہ کی. خون کا لوتھڑا بنا. خون کا لوتھڑا بننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم، پھر من مضغہ، پھر یہ گوشت کی بوٹی بنا. 40 دن رات کے بعد کیا بنا؟ گوشت کی بوٹی. جب بوٹی بنا تو اب مخلقات، شکل والا، وغیر مخلقہ، اور بغیر شکل والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتہ آتا ہے ماں کے پیٹ میں
پوچھتا ہے اے اللہ اب یہ نطفہ، اب یہ علقہ، اب یہ مضغہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اب لکھ اس کا کیا، جس کو تقدیر کہتے ہیں، یعنی وعلیکم السلام، اس کا کیا بنا، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ طے ہو گیا، اس کا رزق کتنا طے ہو گیا، عمل کیسا، نیک بخت یا بد بخت، لڑکی یا لڑکا، یہ سب کو 4 چیزیں طے ہو جاتی ہیں جب 4 مہینے کو اس میں روح ڈال دی گئی، جب روح ڈال دی گئی اس کے اندر، اللہ اکبر، اب یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے مخلقات و غیر مخلقات، شکل والا بغیر شکل والا، کیا مطلب کہ جب ابارشن ہوتی ہے جن کے بچے ضائع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، تو وہ بوٹی جو باہر نکلتی ہے اس کے اوپر بعض اوقات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کرتا ہوں میں، لینو بینا لکم، تاکہ تمہارے اوپر ظاہر کر دوں، جب الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، جب ایکس رے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ رحم کے اندر کے معاملات لوگوں کو دکھانے کے لیے فرماتے دیکھ لو یہ بوٹی ہے، اس کے اوپر میں شکل بنا دی ہے، ناک چھوٹا چھوٹا سا بنا ہوا ہے، یہ آنکھوں کی جگہ بنی ہوئی ہے، یہ آدھا ہاتھ بنا ہے اس کا، آدھا نہیں بنا، بازو جدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پیر چھوٹے چھوٹے سے مننے مننے سے پیر اس کے ابھی ہیں، یہ شکل کبھی بنی ہوئی ضائع کر دیتا ہوں، کبھی اللہ اکبر نہ بنی ادھوری جو ہے وہ ضائع کر کے تمہیں دکھاتا ہوں کہ میری قدرت دیکھو اندر کیسے کام کر رہی ہے، جیسے چاہتا ہے تمہاری تصویر تمہاری ماں کے پیٹ میں بناتا ہے۔ اچھا اب کیا فرمایا اللہ، پھر سنیں، وَنُقِرُّ، اور ٹھہراتا ہے فی الارحام، رحموں کے اندر، ماں کے پیٹ میں، ماں جو نشاؤ ہم چاہیں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک کے لیے، یعنی یہ چاہت ہماری پوری ہوتی ہے، چاہوں تو نطفہ ٹھہرنے نہ دوں، زائگوٹ بننے نہ دوں، نبی اولاد کے لیے ترس رہا ہو، ڈاکٹر کے پاس اولاد نہ ہو، پیر صاحب اولاد کے لیے ترس رہا ہو، نشا ہم چاہیں، جو مرضی کس کی، اللہ کی، ہم چاہیں تو اکبر کیا بنا ہے علقہ، اس وقت اس کو ضائع کر دیں، ہم چاہیں تو کیا کریں اکبر، جب مضغہ بنا ہے گوشت کی بوٹی اس وقت ضائع کر دیں، چاہیں تو ابھی آدھی شکل بنی ہے ضائع کر دیں، چاہے تو پوری بنی ہے ضائع کر دیں، چاہوں تو ٹھہرا دوں اس کو 9 مہینے تک۔ آج تک ٹائم کا پتہ نہیں چل سکا ان کو، جدید الٹرا ساؤنڈ سب کچھ، لیکن کس ٹائم پر، وہ جی ٹائم تو ہو گیا اس کا، لیکن ابھی دیر ہے جی، ابھی دیر ہے جی، نارمل کیس کے لیے ابھی دیر ہے، اور رب کے علم میں ہے کہ فرمایا وہ بھی ہماری مرضی ہے، کب دنیا میں آنے دوں، کب اندر روک کر رکھوں، آ گیا دنیا میں، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ثم پھر نخرجکم، نکالتے ہیں ہم تمہیں، طفلاً، بچے کی شکل میں، وہ بھی ہم نکالتے ہیں، دیکھیں کس تنگ جگہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کا بچہ، کون آسانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے، تو اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 اندھیروں کے اندر، اللہ تبارک تعالیٰ نے پیٹ کا اندھیرا، وہاں پر بچہ جہاں رحم میں پلتا ہے بچہ دانی، اس کا اندھیرا پیدا ہوتا ہے، جھلی میں پیدا ہوتا ہے اس کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، گوشت کی بوٹی، اس کو اوپر ہڈی، ہڈی کے اوپر گوشت، ہڈی گوشت کے مجموعے پر، آنکھ اپنی جگہ، ناک اپنی جگہ، دل دماغ گردہ آنتیں کلیجے ٹخنے گھٹنے انگلیاں، ایک ایک چیز اپنی جگہ فٹ کر کے اس میں روح ڈال دی، جب روح ڈال لی اس میں دیکھنے سننے پکڑنے بولنے چکھنے سونگنے، اللہ اکبر، سوچنے سمجھنے، اللہ چلنے پھرنے، کتنی طاقتیں اللہ تعالیٰ طاقت، پھر اندر ہی یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں بیٹے ملا کر دوں، جس کی چاہوں جھولی بانج کر دوں، اولاد کے لیے ترس رہے، میری مرضی ہے۔ اچھا فرمایا پھر جب تمہیں نکالا بچے کی شکل میں، دیکھیں 2023 کا ماڈل جاپان موٹر سائیکل نکالے، اس ماڈل کی ہر موٹر سائیکل ایک شکل کی، خیرادیاں ڈائی میں سے پرزا نکالے، اس ڈائی سے نکلا ہوا ہر پرزا ایک شکل کا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروڑوں بچے دنیا میں لے کر آئے، ایک ہی پروسیس سے گزر کر آئے، لیکن ہر ایک کی آواز جدا، شکلیں جدا، نقشنین جدا، انداز جدا، اللہ اکبر، عادتیں جدا، ہنسنے کا انداز الگ، چھینکنے کا سٹائل الگ، رونے کا انداز الگ، کھانسنے کا انداز الگ، ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا۔ ڈی این اے تو الگ ہے ہی، فنگر پرنٹ تو الگ ہے ہی، آئی اسکیچ تو الگ ہے ہی، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب تمہیں نکالا بچے کی شکل میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر تمہیں رونا سکھا دیا، پھر چوسنا سکھا دیا۔ اس عمر کے بچے کو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، کون سا دنیا کا ٹیوٹر ہے جو سکھا سکتا ہے کوئی انسٹرکٹر ایسا؟ اسکول کے اندر پلے گروپ میں بھی کب لیں گے؟ 3 سال کا تو ہو، اپنی پوٹی پیچھے تو بتا سکتا ہو، اس سے پہلے نہیں لیتے، کیوں جی؟ وہ جائے تو ڈے کیئر ہاؤس میں جائے، وہاں پر پیسے دینے پڑیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثم پھر لتبلغوا، ہاں جی، تمہیں پہنچاتا ہے اشدکم، تمہاری جوانی کی عمر کو، بچپن، لڑکپن، پھر جوانی، ہاں جی، کون پہنچاتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ومنکم، اور تم میں سے من کچھ ایسے بھی ہیں یتوفا، جن کو وہ فوت کر دیتا ہے۔ ومنکم، ہاں جی، اب فوت کر دیتا ہے کس عمر میں؟ چاہے تو ماں کے پیٹ میں، چاہے دنیا میں آتے ہی، چاہے بچپن میں، چاہے لڑکپن میں، چاہے جوانی میں، فرمایا مرضی میری چلے گی، جس کو چاہوں جینے دوں، جس کو چاہوں لے جاؤں۔ ابھی عقیقے کے بکرے خریدے جا رہے تھے، ہاں جی، ابھی جوڑے اکٹھے ہو رہے تھے اور آنے والا چلا بھی گیا، ابھی جوتا گھسا ہی نہیں اور آنے والا چلا ہی گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جس کو چاہوں بہت دے دوں۔ ومن کو، تم میں سے من جس کو یرد لوٹا دیا جائے الی ارذل العمر، نکمی عمر کی طرف، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اللہ انی اعوذ بک من ارذل العمر، اے اللہ ارذل عمر سے بچا، محتاجی والے، دوسرے کھلائیں پلائیں اٹھائیں بٹھائیں واش روم لے کر جائیں، اے اللہ ایسی عمر سے محفوظ فرما، زندہ رکھ ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا لکیلا، تاکہ نہ یعلم، جانے، من بعد علم، علم حاصل کرنے کے بعد، شیئا، کچھ بھی نہ جانے۔ بڑا علم تھا، بڑا نالج تھا اس کے بعد، بڑا کچھ تھا اس کے بعد، لیکن اس نکمی عمر کے اندر آ کر یادداشت کھو گئی، اب اس کو پتہ ہی نہیں، حرکتیں بچوں والی ہیں، تو اس لیے اس عمر سے پناہ مانگتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب کچھ کر، کتنا تجربہ، کتنا وسیع سب کچھ، لیکن اب سب کچھ ختم ہو گیا، اب اس کو اپنا ہی ہوش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھے۔ تو اللہ سبحانہ ہاں جس کو ہم لمبی عمر دیں اور مخلوق کے آگے جھکا دیں، کمر جھکا دیں اس کی، اللہ سبحانہ عافیت میں رکھے۔ تو اللہ سبحانہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْأَرْضَ، یعنی اب یہ کس کی مرضی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی پر مسر ہے۔ اب بات ہو رہی ہے جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان بنا دیا، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کا، آخری عمر تک کا بتا دیا۔ اب فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ، تم دیکھتے ہو زمین کو حامدۃ، خشک پڑی ہوئی تھی، بالکل سوکھی بنجر۔ فَإِذَا، پس جب انزلنا، اتارا ہم نے، علیہا، اس کے اوپر، الماء، پانی، بارش کا، جیسے بارش ہوئی، اہتزت، تو وہ کیا ہو گئی؟ ہری بھری ہو گئی، وربت، اور خوشنما ہو گئی، وانبتت، اور اگ آئے، من کل زوج بہیج، ہر طرح کی نباتات بڑی خوبصورت، سبزہ لہلہا اٹھا۔ کس سے؟ مٹی سے۔ مٹی سے انسان آ گیا اور مٹی سے ہی فصل لہلا اٹھی، مٹی سے ہی وہ اڑا۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی ذالک، یہ بأن اللہ، یہ کام کرنے والا ہے اللہ، هو الحق، وہی حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ رب تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ منظر آ رہا ہے، کیا؟ اللہ اکبر، کہ مٹی سے انسان بنا دیا، اس کو مٹی میں ملا دیا، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے فصلیں اگا دی اور پھر ان کو کڑکڑا کر چورا کر کے دوبارہ مٹی میں ملا دیا۔ تم کہتے ہو مردے کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ تو روز کام ہو رہا ہے، روز نہیں دیکھ رہے تم،
یہ تو روزانہ ہو رہا ہے، ہر موسم میں ہو رہا ہے، ہر سیزن میں ہو رہا ہے. مٹی سے آ رہے ہو، مٹی سے کھا رہے ہو، مٹی میں جا رہے ہو، مٹی میں مل رہے ہو، مٹی سے فصلیں مٹی کے اندر ہی دوبارہ مل رہی ہیں. یہ سارا کچھ یہ پروسیجر تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ کام کرنے والا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی. وَأَنَّهُ، اور یہ کہ وہ یحیی الموتى، زندہ کرے گا مردوں کو. وَأَنَّهُ، اللہ کیسے کرے گا زندہ؟ کوئی ہزاروں سال پہلے مر کر مٹی میں مل گئے، ہڈیاں چورا ہو گئیں، کھوپڑیاں مل گئیں، پتہ نہیں ہے ان کا. رب فرماتا ہے وَأَنَّهُ، یہ کہ وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ذرے ذرے پر قدرت رکھتا ہے. تو تم کہتے ہو قیامت کب آئے گی؟ تم کہتے ہو مردے کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ دیکھ لو، تمہیں منظر نظر نہیں آتا؟ فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور یہ کہ قیامت آتیۃ، آ رہی ہے. ہر لمحہ تمہیں گھڑی کی ٹک ٹک، دل کی دھک دھک قیامت کے قریب کر رہی ہے. لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یبعث، اٹھائے گا، من ان کو جو فی القبور، قبروں میں، جو قبروں میں ہے ان کو اٹھائے گا. کیسے اٹھائے گا؟ مٹی میں مل گئے. توجہ ذرا، کوئی ہزاروں سال پہلے، کوئی سینکڑوں سال پہلے، کوئی سال پہلے، کوئی چند ہفتوں پہلے، کوئی ابھی دفنا کر آئے ہیں، آ گیا زلزلہ. دیکھیں نیچے کی مٹی اوپر اور اوپر، زمین نے انگڑائی لی نا، نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے حصہ. اب نیچے ہزاروں سال پہلے جن کے ہڈیاں گھول کر اور مٹی میں ملی پڑی تھی وہ آ گئی باہر. اب کسی کے کان کے ذرات ہیں، کسی کے آنکھ کے ذرات ہیں، کسی کے ناک کے ہیں، تو سارے مکس ہیں نا، ٹھیک ہے نہیں. اچھا، اب وہ جو باہر آئی، ٹرالی والے نے اٹھائی مٹی، لے گیا بٹھے کے اوپر، بٹھے میں بنا دی انہوں نے اینٹ، ٹھیک ہے. اب اینٹوں کے اندر اس کے ذرات ہیں نا، کسی کا ناک، کسی کا کان، کسی کی آنکھ، کسی کا دل، گردہ، کسی کا کیا، سارے اجزاء ہیں نا اس کے. اچھا، اب وہ الگ بات، کوئی گئی بن بوسن کی طرف، اینٹیں، کان اس کا بن بوسن ہے، ناک اس کا نواب پور ہے، اور اس کی آنکھیں جو ہے متی تال پڑی ہوئی ہیں، سارا بکھر گیا نا اس کا. اب آ گیا قیامت والا دن، رب ذوالجلال کے حکم سے پھونکا گیا سور، اور کون فیکون، ہو گیا کام، کل من علیہ فان، زمین برابر ہوگی، کوٹ کوٹ کر سارا کچھ مکس کر دیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب حکم دیں گے زجرۃ واحدہ، فرمایا ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی دڑکا اللہ سبحانہ طرف سے، بس ایسے اگ آئیں گے نا زمین سے، کہیں کی آنکھ، کہیں کا ناک، کہاں گیا دانت، کہاں گیا وہ سارا جو جہاں بھی ہے سارا. اسی طرح کا عبد المالک آ گیا، اسی طرح کا حافظ محمد آ گیا، اسی طرح کا فرد صاحب آ گیا، اسی طرح حافظ محمد معروف ظہیر، اور اسی طرح کا مسرور بھائی آ گئے. وہ پہلے کی طرح کمال نہیں، فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں. جو بھی قبروں میں ہے، چاہے مر کر مٹی مل گئے، چاہے درندے پھاڑ کھائے، فضلہ کریں گے اجزاء مٹی میں گئے، چاہے جلا کر راکھ کر دیا ہندوؤں نے اور اجزاء مٹی میں گئے، راکھ مٹی میں گئی نا، چاہے سمندر دریا میں ڈوب مرا اور مچھلیاں کھا گئی، فضلہ کریں گے اجزاء مٹی میں گئے. منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹائے جاؤ گے، قیامت یہیں سے اٹھائے جاؤ گے. باڈی میٹر انسان کا قرار سے باہر نہیں جاتا، روح گئی علیین سجین میں، وہ بایو ڈیٹا اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے. قیامت والے دن یاتی بخلق جدید، ان نئے جسموں کے اندر روح ڈال کر انسان کو کھڑا کر کے اپنی عدالت میں. اللہ سے دعا اللہ سب نے توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا